بات کریں گے کہ جس انسان کے لیے آپ نے ہر طرح کی ایفرٹ لگا لی لیکن وہ انسان نہ بدلا، تو یہ ایک نفسیاتی ٹرک آج آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ایک ایسی سائیکالوجی ہے کہ دوسرا انسان کے لیے بدل جائے گا، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بننا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کسی انسان کے لیے دل سے ہر ایک کوشش کی ہے، اپنا وقت، اپنے جذبات، توانائی سب کچھ صرف کر دیا ہے، مگر وہ شخص نہ بدلا، تو اب وقت ہے سب چیزوں کو نفسیاتی زاویے سے دیکھنے کا۔ اب یہ نفسیاتی زاویہ جو ہے، اس سے آپ چیزوں کو دیکھیں گے، اس سے آپ چیزوں کو ڈیل کریں گے، تو جو چیزیں آپ بدلنا چاہتے ہیں وہ چیزیں آپ کے حق میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یعنی رویے کی تبدیلی اس کے عقائد، اس کی جڑیں، اس کے ماضی کے تجربات اور اس کی شخصیت میں پیوست ہوتی ہے۔ آپ نے آج تک اس انسان کے لیے جو بھی کیا وہ اس کے لیے صرف اور صرف ایکسٹرنل موٹیویشن تھا۔ جب تک کوئی شخص اندر سے نہ چاہے خود کو، وہ نہیں بدلتا۔ آپ کا خلوص، آپ کی محنت بھی اگر کارگر نہ ہوئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی کوشش بیکار تھی، بلکہ یہ ہے کہ سامنے والا شخص ابھی تک اندرونی طور پر بدلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ نے کوششیں تو کی لیکن وہ اندر سے تیار ہی نہیں تھا۔ نفسیات کے مطابق کچھ لوگ خود کو اس طرح رکھتے ہیں کہ جیسا کہ وہ خود کو درست سمجھتے ہیں، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ ایسے افراد ہوتے ہیں وہ خود اگر دوسرا انسان کوئی اچھی بات بھی کہے گا تو وہ اپنی ایگو پر بات لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ ایسے شخص کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے نا، تو وہ اب انسان ایسا سمجھے گا کہ آپ اس کے اوپر کنٹرول لے کر آ رہے ہیں، تو وہ انسان منفی اثر رکھتا ہے پھر۔ اور اس چیز کو ڈیل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس نفسیاتی جال سے آزادی حاصل کرنی ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے اور اپنی توانائی اس پر صرف کرنی ہے جو واقعی اثر رکھتا ہے۔ یعنی سکون اور سیلف گروتھ، اور جب آپ ایک بار وڈرال کر لیتے ہیں نا، یہی وجہ اکثر ریفلیکشن کا ذریعہ بنتی ہے۔ سائیکالوجیکل میرر ہوتا ہے جس میں وہ خود کے رویے کے عکس کو دیکھتا ہے کہ اس کا رویہ کیسا رہا ہے، پھر وہ انسان اپنے آپ کو چینجنگ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب وہ اپنے اندر کی چیزوں کو دیکھتا ہے، پھر وہ آپ اس کے سامنے وہ آئینہ رکھتے ہیں کہ جو آپ نے اپنا سب ایفرٹ کی اس کو بدلنے کے لیے، جو چیزیں اس کے اندر غلط تھیں وہ اس کو نظر نہیں آ رہی تھیں۔ پھر آپ جب سائیکالوجیکل مرر اس کے سامنے رکھتے ہیں، جب وہ اس میں اپنا عکس دیکھتا ہے، جب وہ اس کے سامنے اپنی وہ چیزیں دیکھتا ہے، تب وہ انسان اپنے آپ کو، آپ اس کے پاس نہیں ہوتے، سائڈ پہ بھی ہو جاتے ہیں، تب وہ انسان بدلتا ہے۔ یاد رکھیں، بعض اوقات پیچھے ہٹنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک سٹیج پر جمے رہیں۔ اگر آپ اس چیز کو سائیکالوجیکل مرر سائیکالوجی کو یوز کرتے ہیں، دوسرا انسان نہیں بدلتا، اس کے بدلنے کے لیے اس کی جو ایکسٹرنل چیز ہے اس کے بجائے انٹرنل چیز کے اوپر اگر آپ اس کو اس اندر سے محسوس کروا دیں گے نا، تو وہ بدلے گا۔ تو یاد رکھیں، کسی بھی انسان کو بدلنے کے لیے ہمیں اس کی ان چیزوں کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ ورک کریں۔ آپ اپنی طرف سے ہر چیز صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے رشتے میں کچھ چیزیں الگ ہو سکتی ہیں۔ ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم دوسرے انسان کو اگنور کریں گے تو وہ اور ہم سے دور بھاگے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہر رشتے کا ایک اپنا طریقہ ہے اس کو ڈیل کرنے کا۔ تو جس کو ہم اگنور کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اگنور کرنے والا آپ کو اگنور کر رہا ہے، تو اس رشتے میں آپ اگر اس کے پیچھے ہی جاتے رہیں گے، آپ کی عزت نفس کی توہین ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ آپ اس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو وہ آپ کی طرف تو دیکھتا پہلے بھی نہیں ہے، تو اس کو میسج کرنے کا کیا فائدہ، مجھے بتائیں؟ اس کی منتیں کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے، یا اس کو جو کم سے کم اتنا فیل کروایا جائے کہ بھائی، یعنی آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ میری بھی عزت ہے؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی عزت بھاڑ میں جائے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم منتیں کرنا نہ چھوڑیں۔ تو منتوں سے کبھی رشتے چلے ہیں بھلا؟ آج اگر وہ آپ کی منتیں سن کر آ بھی جاتا ہے تو آپ تو اس کو کوئی لاجک نہیں دے رہے، کل پھر چلا جائے گا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، میرے یوٹیوب چینل پر مجھے سپورٹ لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔